بہت شکریہ دوبارہ اسپر بھائی، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے اور بہت قیمتی جو ہے نا ہمیں سیشن دیا. انشاءاللہ ول ٹرائی کہ جو بھی آپ نے باتیں ہمیں بتائیں اس پر ہم عمل کریں گے. وی آر موونگ ٹورڈس دا نیکسٹ پینل. اور نیکسٹ پینل بڑا مزے کا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی سارے فری لانسرز اور فری لانسنگ کے اندر بھی جو ان کے گروز ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آج ہم ان گروز کو ایک ایک کر کے بلاتے ہیں اور یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فری لانسنگ کا ایکچوئل مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے. اور فری لانسنگ جیسے ہمارے جو ہے نا حماد صاحب بتا رہے تھے کہ کیا ہم فری لانسنگ کر سکتے ہیں اور یا اس کا کوئی نیکسٹ لیول بھی ہوگا، اور اس انڈسٹری کو اٹ سیلف ہم اس کے اندر ریولوشن کیسے کریٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے میں اس جو پینل ہے اس کے ماڈریٹر کو انوائٹ کروں گا، مسٹر نعمان علی اوان صاحب پلیز. تھینک یو سو مچ. پلیز راؤنڈ آف اپلاس فار مسٹر نعمان علی اوان صاحب. یہ دوسرے شہر سے آئے ہوئے ہیں آپ کے شہر میں. تو زمی راجپوت صاحب اگر ہیں. اچھا زمی نہیں ہے. مس اچھا یہ جی سائبر سیکیورٹی کے ہمارے چیتے ہیں ماشاء اللہ پاکستان کے. مس خضرا پلیز. مس خضرا جو ہیں وہ ڈیجیٹل کنسلٹنٹ ہیں، سی ای او آف موجو میڈیا ہیں، اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن موومنٹ آف پاکستان میں میڈیا کو لیڈ بھی کرتی ہیں، اور بڑے ہی الفا طریقے سے آپ کو بتائیں گی کہ کیسے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. عارف جان صاحب اویلیبل ہیں؟ نہیں. اچھا میں انوائٹ کروں گا مسٹر عرفان عزیز صاحب جو کہ فاؤنڈر اینڈ سی ای او ہیں ای کام اسٹارٹ اپ فیصل آباد سے. پلیز راؤنڈ آف اپلاس فار مسٹر عرفان عزیز صاحب. فیصل آباد سے ٹریول کر کے آئے ہیں لاہور میں، اور ہمیں کچھ اچھی چیزیں آ کے بتائیں گے کہ فری لانسنگ کی ہم جرنی جو ہے نا میچور لیول پہ جو ہے وہ کیسے لے کے جائیں. فیصل عباس صاحب اویلیبل اگر ہیں؟ آ رہے ہیں. اچھا مس مومنہ مقبول میڈم نہیں ہے. اسامہ من صاحب سے گزارش ہے کہ آپ پلیز اسٹیج پہ آئیں. اسامہ من صاحب ایجنسی اونر ہیں اور ہم ان کو پینلسٹ میں اس لیے ڈال رہے ہیں کہ ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کو کیا پرابلمز آتی ہیں جب یہ فری لانسرز کو ہائر کرتے ہیں. ولی شاہ صاحب اگر ہیں؟ وی آل ڈن. چلیں تھینک یو سو مچ. آئی گیس فیصل عباس صاحب ابھی ہم نے آپ کو اناؤنس کیا تھا، پلیز آپ ادھر بیٹھ آ گئے. اچھا جی زہیب صاحب پلیز اگر آپ اسٹیج پہ آ جائیں. تھینک یو سو مچ. آل سیٹ. حسین ساجد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اگر پینل ہمارا جوائن کر لیں. تھینک یو سو مچ. جی اچھا چلو ٹھیک ہے. آج سفیان کیا اس میں جگہ نہیں، آگے کر جی. مسٹر سفیان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ پلیز پینل جوائن کریں ہمارے ساتھ. ہی ٹریول آل دا وے فرام اسلام آباد. تھینک یو سو مچ سر. اب میں مائک کو ہینڈ اوور کروں گا نعمان صاحب. نعمان صاحب 5 سے 7 منٹ ہے ہمارے پاس ہر بندے کا. اچھا چلیں. سو ول ہیو a lot of questions from نعمان صاحب. نعمان صاحب is also part of our boot camp lead gen done، جس کے اندر ہم یہ سکھاتے ہیں کہ ٹینز اینڈ ہنڈریڈز آف سیلز پر منتھ کیسے نکالیں گے. کافی سارا ایکسپوجر ہے ان کا، ٹیکنیکل بھی ہے، سیلز کے اعتبار سے بھی ہے، فری لانسنگ کے اعتبار سے بھی ہے. پلیز آپ جو ہے نا پینل کو لیڈ کریں. تھینک یو. السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام نعمان علی اوان ہے اور ڈیجیٹل مارکیٹر ہوں. 10 سال کا ایکسپیرینس ہے میرا اس میں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کور جو ہے میں ایس سی او میں ہوں. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ریولوشن آف فری لانسنگ ان پاکستان. پاکستان جو ہے فری لانسنگ میں 4تھے نمبر پہ رینک کرا رہا ہے ورلڈ وائڈ. اور 2022 میں ایک ای کامرس کانفرنس ہوئی تھی اسلام آباد جس کو میں نے اٹینڈ کیا تھا. اس میں جو انہوں نے نمبرز بتائے تھے 2017 سے لے کے 2021-22 تک جو
پاکستان نے فری لانسنگ سے ریونیو ارن کیا تھا وہ اراؤنڈ 300 ملین تھا، اور ابھی میں چیک کر رہا تھا صرف 2022 میں ہم نے $400 ملین جو ہے وہ فری لانسنگ سے صرف ایک سال میں جو ہے وہ ارن کیا ہے. کیونکہ ابھی 2023 کا ڈیٹا آیا نہیں، تو موسٹ پروبیبلی آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ یہ $500 اور $600 سے بھی زیادہ ایکسیڈ کر گیا ہوگا. تو بڑی تیزی سے ہماری فری لانسنگ جو ہے فری لانس کی انڈسٹری گرو کر رہی ہے. حامد بھائی کا جہاں تک پاکستان کے اندر اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرانا اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن موومنٹ کے حوالے سے اس طرح کے پروگرامز کرانے کا تعلق ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی اور بھی کچھ خدمات ہیں، جس میں ایک ان کا انسٹیٹیوٹ ہے جس کا نام ایتھیکل پرو ہے، جس میں یہ بزنس ایتھکس کے اوپر بات کرتے ہیں. تو ابھی یہاں پہ اصبر بھائی آئے ہوئے تھے. اصبر بھائی جو ہے یہ میری فیلڈ کے ہیں، تو ان سے میں نے ایک دفعہ ایک کویشچن کیا تھا ایتھکس کے حوالے سے، تو مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا. میں نے کہا اس پہ بات کرتا ہوں تھوڑا سا، کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ بزنس ایتھکس پہ بھی تھوڑی سی بات ہونی چاہیے بیفور موونگ ٹوورڈ دا پینلسٹ. تو میرے پاس ایک دوست آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میں نا اے پی کے بلاگنگ سے بہت اچھا ارن کر رہا ہوں، آپ اے پی کے بلاگنگ کیوں نہیں کرتے؟ آلدو میں اس سے ایس سی او کی فیلڈ میں کافی عرصے سے تھا، لیکن میں زیادہ جابز اور کنسلٹنسیز میں تھا، میں نے بلاگنگ نہیں کی تھی. تو میں نے جب اے پی کے بلاگنگ کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کی نا، تو مجھے لگا کہ ایتھیکلی دس از سم تھنگ رانگ. وہ میں بتانے لگا ہوں. اصل میں اس میں اے پی کے بلاگنگ میں یہ تھا کہ اگر ایک بندہ اپنی کوئی پریمیم ایپ بناتا ہے نا، اس کا جو کریک ورژن ہے وہ آپ نکالو اور اس کی ایک ویب سائٹ بناؤ اور اس پہ لوگوں کو وہی چیز فری میں دینا شروع کر دو، تو وہ لوگ فری لینے کے لیے اس ویب سائٹ پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ٹریفک آتی ہے اور آپ وہاں سے ارن کر رہے ہوتے ہو. وہ آپ نے لائسنس بھی نہیں لیا ہوتا، انلیگل طریقے سے آپ نے اس کو کریک کر کے جو ہے وہ ویب سائٹ بنائی ہوتی ہے. تو میرے مائنڈ میں یہ آیا کہ یار یہ بہت سارے لوگ پاکستان میں کر رہے ہیں، تو ایتھیکلی تو یہ مجھے غلط لگ رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے. میں نے اس حوالے سے پھر اصبر بھائی سے بھی پوچھا، میں نے تنویر ناڈلا صاحب سے بھی پوچھا، سب نے کہا ٹھیک نہیں ہے یہ چیز. اچھا، اسی طریقے سے میں جب بہت سارے لوگوں سے یہ کویشچن کر رہا تھا نا، تو ایک بندے نے مجھے بڑی لاجیکل بات کی. اس نے کہا دیکھیں پاکستان میں جو ونڈو یوز ہو رہی ہے یا جو مائکروسافٹ یوز ہو رہا ہے، آلموسٹ 90% لوگ جو ہے نا وہ کریک ورژن یوز کر رہے ہیں، ہم پیڈ ورژن تو نہیں یوز کر رہے. تو سوچنے کی بات ہے کہ ایتھیکلی تو ہم یہاں پہ پھر بہت پیچھے ہیں. تو جہاں پہ ہم اگر 1.5 لاکھ کا لیپ ٹاپ لے رہے ہیں، تو اگر ہم اس میں 10-15 ہزار کی اس کی جو پریمیم کیز لے لیں، تو میرے خیال میں ایتھیکلی یہ جو ہے جائز بھی ہو جائے گا اور اسلامکلی جو ہے وہ لیگل بھی ہو جائے گا. تو یہ تو تھوڑا سا ہو گیا ایتھیکل پرو کے حوالے سے. اب جو میرے ڈفرینٹ پینلسٹ میں گیسٹ بیٹھے ہیں، سب سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں عرفان عزیز صاحب سے. عرفان عزیز صاحب سے تھوڑا سا میرا پہلے جو تھوڑی سی جو ڈسکشن ہوئی ہے اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ان کا جو بیٹا ہے وہ فری لانسنگ میں ٹاپ ریٹڈ ہے آئی تھنک سو، اور وہ کینیڈا میں ہوتا ہے اور بڑی اسٹرگل کر کے گیا. تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں تاکہ بچے اس حوالے سے موٹیویٹ ہوں کہ کس طریقے سے اسٹرگل کر کے وہ ٹاپ ریٹڈ فری لانسر بنے اور اس اسٹیج تک پہنچے. شیور، تھینک یو ویری مچ نوان. اور اس سے پہلے کہ میں اس کی بات کروں، اس کا آنسر کروں نمان کے کویسچن کا، بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ فری لانسنگ کیا ریئل بھی ہے یا فیک ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ، میں آپ کے ساتھ ایک داستان کہہ لیں، ایک وٹنس جو چیز کی ہوئی ہے میں نے، وہ آپ سے شیئر کروں گا. آپ کو صرف 3 بیسک چیزیں اس میں سے تلاش کرنی ہیں، صرف 3 بیسک چیزیں. ہو نہیں سکتا ان چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ اس میں سکسیسفل نہ ہو. رائٹ، سم ٹائم کامن سینس ہم کہتے ہیں کہ کامن نہیں ہے. اگر آپ ان 3 انگریڈینٹس کو لے لیں گے تو آپ یقیناً اس میں اپنا کریئر بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں. یہ بات شروع ہوتی ہے آج سے 3-4 سال پہلے. میرا بیٹا بے صبری سے ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یار بابا جائیں جاب پہ اور میں فٹافٹ سے کوئی بائک لوں اور پہلی رائڈ لوں. اور اس کو نہیں پتا تھا کہ جب وہ بائک سٹارٹ کرتا ہے اس کے اگلے 5 منٹ میں وہ رائڈ کا مزہ نہیں لے رہا ہوتا، وہ ہاسپٹل میں ہوتا ہے اور اس کی ٹانگ، یہ جو ہڈی ہے، وہ باہر نکل چکی ہوتی ہے اور پلیٹس ڈلتی ہیں. لیکن آپ یقین کریں یہ جو سیٹ بیک ہے یہ پوری زندگی کا سب سے بڑا کم بیک بنا، اس لیے کہ اس ٹائم میں 1.5 مہینے میں وہ بالکل ڈسکنیکٹ ہو گیا. کوئی کلاس نہیں، کوئی دوستی نہیں، کوئی کہیں پہ آنا جانا نہیں. اور اس کے لیے وہ فیملی ٹائم تھا،
बेड के ऊपर बैठता था, और एक चीज जो डीप इंटरेस्ट डेवलप हुआ वो कंप्यूटर के साथ, लैपटॉप के साथ। और वहां पे एक अनहोनी चीज हुई जो मैं आज महसूस करता हूँ, बड़ा प्राउडली आपसे शेयर कर रहा हूँ। वो वहां पे उस वक्त कैनवा नहीं होता था, तो वो मेरा ख्याल है MS पेंट होता था एप्लीकेशन, उसको यूज करता था। और MS पेंट पे वो तस्वीरें नहीं बनाता था, वो ड्रीम्स को स्केच करता था। वो तस्वीरें बनाता था कि मेरा रूम होगा जिसमें ये चीजें टेक की पड़ी होंगी, मैं ऐसी शायद यूनिवर्सिटी में होऊंगा जहां पे इस तरह का माहौल होगा, मैं रग्बी ग्राउंड्स, मतलब उन तस्वीरों को वो हमसे शेयर करता होता था कि आई वांट टू हैव सच अ रूम, जैसे बिल गेट का रूम होता है। और ये उसकी पहली शुरुआत थी। इस स्टेज तक बहुत सारे बड़े भी नहीं पहुंच सकते, जहां पे वो क्लियर था कि मुझे करना क्या है, मुझे बनना क्या है, मुझे एनर्जी कहाँ पे लगानी है। उसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है, ये बच्चा यूनिवर्सिटी में जाता है, खुद से कंप्यूटर्स के साथ बहुत डीप अटैचमेंट थी, यूनिवर्सिटी में जाता है। और इसके साथ हम हमेशा समझते हैं कि केयर जो है काइंडनेस में है। आप यकीन जाने मेनी टाइम अनकाइंडनेस जो है वो बड़ी केयर है। जब यूनिवर्सिटी में जाता है तो पहला टास्क उसको ये मिलता है कि भाई इनफ, अब हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपने, आप ही की एज का बच्चा था वो, अब आपने खुद कमाना है भाई, इससे आगे आपका सफर जो है आपने खुद कंटिन्यू करना है। कैन यू बिलीव 3 साल के अंदर, नेक्स्ट इन 3 years टाइम, उसका CGPA एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। ही बिकेम द टॉप रेटेड ऑन फाइवर। उसके कमरे में वो जो ड्रीम थी, वो जो पिक्चर थी, वो मैच करता होता था कि ये चीज मैंने ले ली है, ये ले ली है, वो सारा कुछ था। और आप बिलीव इन मी, मेरे लिए वो प्राउड मोमेंट था कि जब वो कहता है यहाँ तक नहीं कि चीजें बन गई और वो सारा कुछ टॉप रेटेड बन गया, मुझे ये कहता है 2 चीजें जो मेरे लिए प्राउड है। कहते हैं जी मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ, मुझे लोगों को डेवलप करना है, मैं फ्री अपना पहले प्रोफाइल दिखाऊंगा, मेरे 2000 रिव्यूज है, मैं वो दिखाऊंगा, टेडेक्स के साथ, बड़े प्लेटफॉर्म के साथ मैंने काम किया, मैं लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ, इन बच्चों को बताना चाह रहा हूँ कि ये भी कर सकते हैं। वो कोर्स उसने डेवलप किया, फ्री में सबको दिया, कोई उसकी कॉस्ट नहीं थी। और मजे की बात है, जब वो यूनिवर्सिटी से निकला, मुझे कहता है मेरे अकाउंट में 50 लाख रुपए हैं और मैंने कनाडा के लिए अप्लाई किया था, मेरा वीजा आ चुका है, अब मुझे बताएं मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए। सो 3 चीजें मैं आपको ये कहूंगा, ये स्किल सेट नहीं है, दिस इज माइंड सेट एज वेल। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में क्लियर ही नहीं हो पाते। जापानीज कल्चर में कहा जाता है कि जो पावर है उसका सरचश्मा 3 ताकतें हैं। एक है सॉर्ड की ताकत, फौज की ताकत, असले की ताकत। दूसरी ताकत जो सोर्स है वो है जुअल, यानी दौलत। आप स्मार्ट नहीं है, आप स्मार्ट लोगों को हायर कर लेंगे। लेकिन जो तीसरी ताकत है वो मिरर की ताकत है। मिरर की ताकत अपनी पहचान है, सेल्फ अवेयरनेस है, आपके टैलेंट की पहचान है। और अगर आपके पास ये ताकत नहीं है तो यकीन जाने ना दौलत की ताकत सही इस्तेमाल होगी, ना आपको फौज की ताकत आप सही से इस्तेमाल कर सकेंगे। चीज यहां पे बनेगी तो आगे चलेगी। हम फटाफट सब कुछ करना चाह रहे हैं, तो ये जो फटाफट की मेंटालिटी, इसमें सक्सेस पॉसिबल नहीं है। मैं इसको कंक्लूड ये करूंगा, आप बच्चों के लिए मेरा सिंगल पैगाम सिर्फ ये है, यार 24 घंटे आप नहीं पढ़ते हो, मुझे पता है 24 घंटे मुमकिन नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ये जो माइंडसेट बना हुआ है कि पहले डिग्री फिर जनाब हमने जॉब के लिए अप्लाई करना है, ये दोनों हो सकती हैं साथ में, ये दोनों गोल साथ में अचीव हो सकते हैं। आप डिग्री के साथ 3 घंटे 4 घंटे लगाएं, जब आप उस डिग्री को कंप्लीट करेंगे साथ में आपके पास ऐसी स्किल होगी कि शायद आपको जॉब जो है उसकी भी तलाश करना ना पड़े। सो थैंक यू वेरी मच नुमान। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। उसामा मईद साहब को प्लीज़ माइक देंगे। उसामा मईद साहब जो है ये डिजिटल दर्जी के नाम से कोई इनका इनिशिएटिव है। जैसा कि कहा जाता है कि एक परसेप्शन है कि फ्री लांसिंग का जो वर्ड आता है तो हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ IT से रिलेटेड चीज़ें हैं,
جبکہ میرے پاس ایسے بھی لوگ ہیں جو آن لائن قرآن بھی پڑھا رہے ہیں, جو اکاؤنٹس اینڈ فائنانس کی سروسز بھی دے رہے ہیں. تو آپ نے یہ جو انیشیٹو لیا ہے ڈیجیٹل درزی, اس کے پیچھے کی تھوڑی سی سٹوری ذرا شارٹ اس میں. Good evening, ladies and gentlemen. Just a recap of my introduction تھوڑا سا again. میرا نام اسامہ ہے. I am a serial entrepreneur. میں فری لانسر نہیں ہوں by the way. I am a serial entrepreneur اور I am married to a super woman اور میری ماں مجھے پیار سے فرشتہ بلاتی ہے. Coming back to the answer of this question, اس سے پہلے صرف دو چھوٹی سی کہانیاں to explain this کہ یہ initiative میں نے کیوں لیا ہے. جتنی بھی چیٹ ابھی ہو رہی ہے regarding skills, knowledge, freelancing and everything. 8 مہینے پہلے میں نے ایک پوسٹ دیکھی تھی حامد کی آن لنکڈن, اور جب میں نے وہ پڑھی اور میں نے اس کے اوپر جب زیادہ تحقیق کی تو لٹرلی دیٹ اوپن مائی آئیز کہ آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں اس کے پیچھے جو فنڈامنٹلز ہیں, بیسک پرنسپلز ہیں, آئی تھنک ہم وہاں پہ بہت زیادہ مسنگ ہیں. بہت زیادہ نالج اویلیبل ہے آلریڈی, فری لانسنگ کیسے کرنی ہے, ماہانہ 1 لاکھ پلا, بہت زیادہ ایکو سسٹم آلریڈی بن گیا ہے, اویلیبل ہے, بٹ سرٹن بیسک پرنسپلز ہیں جو شاید ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے. ایک پرسنالٹی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی تعالیٰ عنہ کے نام سے. میں نے جب یہ بلاگ پڑھا پورا اور جب میں نے پوری ریسرچ کی تو دیٹ لٹرلی اوپنڈ مائی آئیز کہ ہم ابھی ریولیوشن کی بھی بات کر رہے ہیں. بیسیکلی اگر ان کی بات کی جائے تو شاید وہ ان چند صحابہ میں سے ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی بیسیکلی, اینڈ ہی واز دی امنگ دا ریچسٹ مسلم عربس بیک دین. اور اگر میں اس ٹائم کی بات کروں تو جو وہ ویلتھ چھوڑ کے گئے تھے 13,000 ٹنز آف گولڈ ویلیویشن تھی جو وہ چھوڑ کے گئے تھے, ٹھیک ہے, وچ از 6 times آف بل گیٹس ویلتھ اگر آج کی کرنٹ ٹائم کی ہم بات کریں. اور اس ٹائم پہ کوئی ڈی ٹی ایم پی نہیں تھی, کوئی گلوبلائزیشن نہیں تھی, ایبسلیوٹلی. اور جو بڑے بیسک پرنسپلز ہیں ان کے جو کہ اویلیبل ہیں, نمبر 1 از کہ آپ اپنے بزنس میں ڈیٹ کا استعمال نہ کریں, کیش پریزروز پہ زیادہ فوکس کریں. اور جو سب سے زیادہ مجھے انٹرسٹنگ لگتا ہے اور وہ سب سے زیادہ ہمارے بزنس ماڈلز میں مسنگ ہے, لوکل کاروباروں میں بھی مسنگ ہے, وہ بڑا سمپل ہے کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ہمارا بیسک پرنسپل ہے کسی بھی بزنس میں. اور جو انہوں نے سکھایا ہے ان کے بزنس ماڈل میں کہ آپ کو جو ملتا ہے پروفٹ آپ کر لیں, لیکن خریدا ہوا مال مسلمان بالکل واپس کریں. صحیح ہے. So this is what you learn in terms of basic principles. Last is to answer again the question, sir. ایک بڑی سمپل بڑی مشہور کہانی ہے. ایک بی بی کیمل بیسیکلی اپنی ماما کیمل سے پوچھتا ہے کہ ہمارے پیچھے یہ ہمس کیوں ہوتے ہیں. تو ماما کیمل اسے کہتی ہے کہ یہ جو ہمس ہیں بیسیکلی دیز آر فار ٹو اسٹور واٹر, کیونکہ ہم نے سارا دن صحرا میں چلنا ہوتا ہے. تو بیٹا یہ اس لیے ہمیں اللہ نے دیے ہیں کہ تاکہ ہم اس میں پانی اسٹور کر سکیں اور جب ضرورت پڑے تو پی سکیں. وہ کہتا ہے واہ. تو اما جی یہ بتائیں کہ ہمارے جو پاؤں ہیں وہ گول اور اتنے بڑے کیوں ہوتے ہیں پھر جو. تو ماں اسے جواب دیتی ہے, ماما کیمل اسے یہ جواب دیتی ہے کیونکہ اگین ہم نے صحرا میں پھرنا ہوتا ہے سارا دن, تو بیکاز مٹی گہری ہوتی ہے, تو ریت گہری ہوتی ہے, تو یہ پاؤں ہمیں اس میں چلنے میں ثابت قدم رہنے میں مدد دیتے ہیں. تو تیسرا سوال بچہ پھر انٹرسٹنگلی پوچھتا ہے کہ ہماری جو آئی لیشز ہیں کیملس کی وہ اتنی بڑی بڑی کیوں اللہ نے دی ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ بیسیکلی اگین ہم نے صحرا میں پھرنا ہے, اور صحرا میں جب آندھی آتی ہے طوفان آتا ہے تو مٹی اڑ کے آنکھوں میں پڑتی ہے, تو یہ آئی لیشز جو ہیں ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں اس مٹی سے جو ہے بیسیکلی. تو بچہ کہتا ہے کمال ہو گیا, اور وہ بڑا سوچتا ہے, اور 2 منٹ بعد وہ کہتا ہے کہ اگر ہمیں یہ ساری اسکلز یہ ساری ایبلٹیز اللہ تعالیٰ نے صحرا میں دکھانے کے لیے دی ہیں تو ہم چڑیا گھر میں کیا کر رہے ہیں. سو اگر آپ کے پاس جتنا بھی نالج ہے, آپ کے پاس ڈگری ہے, اسکل ہے, اگر اس کا استعمال آپ چڑیا گھر میں کر رہے ہیں, if you're not using it at the right place, تو وہ کسی کام کا نہیں ہے. صحیح ہے. سو پلیز جو اسٹیجز آپ کو اویلیبل ہیں ان کو یوز کریں. لاسٹ چیز, جس بچے کی بھی ہم نے کیس اسٹڈی لی ہے, he has been successful because اس کا جو فوکس ہے, اگر اس کو میں سم کروں, وہ انکم اورینٹیڈ نہیں ہے. صحیح ہے. اپنے آپ کو ویلیو اورینٹیڈ کریں, اپنے ریلیشن شپس کو ویلیو اورینٹیڈ کریں, اپنے بزنسز کو گولز کو ویلیو اورینٹیڈ کریں کہ میں اگر لیٹس سے کہ آئی بی اے گرافک ڈیزائنر, آئی بی ڈیجیٹل مارکیٹر, میں کیا ویلیو دوں گا ٹو مائی کسٹمرز, ٹو ایوری اسٹیک ہولڈرز کنیکٹڈ ود مائی بزنس. ویلتھ از دا بائی پروڈکٹ آف اٹ. صحیح ہے. سو دس از وٹ یو نیڈ ٹو ڈو اینڈ دس از وٹ آئی ہیو ڈن. اور یہی انیشیٹو تھا, یہی لاجک تھی اس کے پیچھے, اینڈ دس از وٹ آئی ہیو بین ٹرائنگ, اینڈ تھینک یو سو مچ فار بینگ. تھینک یو سو مچ. فیصل عباس صاحب.
فیصل عباس جو ہیں یہ پی پی سی ایکسپرٹ بھی ہیں اور سوشل میڈیا فیس بک انسٹاگرام مارکیٹنگ کے بہت بڑے گرو ہیں. فیصل بھائی آپ جو یہاں پہ اسپیشلی جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تھوڑا سا پی پی سی اور فیس بک مارکیٹنگ کا پاکستان کے اندر فری لانسنگ کے حوالے سے جو اسکوپ ہے اس پہ تھوڑا سا بتائیں کہ وہ کس طرح ارن کر سکتے ہیں, مینلی کہ آپ لیڈس کہاں سے جنریٹ کر رہے ہیں, بزنس کس طریقے سے لے کے آ رہے ہیں, یہ لوگ کس طریقے سے اپنا بزنس لا کے اچھے لیول پہ ارن کر سکتے ہیں تھرو پی پی سی اینڈ فیس بک انسٹاگرام جو آپ کی نیش ہے. السلام علیکم. اچھا, سب سے پہلے میں فیس بک کا تھوڑا سا بتا دوں. فیس بک بیسیکلی اگر صرف ایک اسکل آپ لوگ سیکھ لیں فیس بک مارکیٹنگ, تو میرے خیال سے آپ لوگ ملٹیپل اسکلز آٹومیٹکلی سیکھ لیتے ہیں. فیس بک کی ایک اچھی بات سمجھ لیں, بری بات سمجھ لیں کہ یہ بیسیکلی جو ہے وہ کیا کرتا ہے, جو پلیٹ فارم اس کو اچھا لگتا ہے وہ ٹرائی کرتا ہے کہ اپنے پلیٹ فارم کے اندر اس کو ابزارب کر لیتا ہے. ایگزامپل لیتے ہیں, او ایل ایکس سب لوگوں کو پتا ہوگا. فیس بک نے کیا کیا, مارکیٹ پلیس کی آپشن جو ہے وہ اسی کو ریپلیس کر کے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کر دیا. اس کے علاوہ یوٹیوب کے اوپر آپ لوگ جاتے تھے, اس نے واچ کا آپشن جو ہے وہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ دے دیا. ٹک ٹاک کے اوپر جانا شروع ہوئے, اس نے ریل کی آپشن جو ہے وہ انٹروڈیوس آپ لوگوں کے ساتھ کروا دی. واٹس ایپ کے اوپر جو ہے وہ, جب پہلے واٹس ایپ جو ہے وہ اس کے پاس جو ہے وہ نہیں تھا, تو میسنجر کی آپشن جو ہے وہ اس نے دے دی. اور بہت ساری آپشنز اگر آپ لوگ دیکھنا شروع کریں تو فیس بک نے کیا کیا, ان تمام آپشنز کو اپنے اندر ایبزارب کر لیا ہے. تو صرف اگر فیس بک مارکیٹنگ جو ہے وہ آپ لوگ سیکھ لیتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے وہ آٹومیٹکلی سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم لوگ جو ہے وہ بات کریں کہ بزنس سے ریلیٹڈ, تو بزنس کے لیے یاد رکھیں ہمیں پیڈ مارکیٹنگ اور آرگینک مارکیٹنگ دونوں جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے. اب اکثر جو اسپیشلی لوکل ای کامرس بزنسز ہیں ان کا اکثر کوشچن جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سر جب تک ہم لوگ ایڈز رن کر رہے ہیں ہمیں آرڈرز جو ہے وہ آ رہے ہیں, جیسے ہی ایڈز بند کرتے ہیں تو آرڈرز آنا جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے بیسیکلی کہ وہ جو ہے وہ برانڈ بلڈنگ کے اوپر جو ہے وہ کام نہیں کرتے, برانڈ امیج ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ہے وہ کام نہیں کر رہے ہوتے. تو اگر وہ ساتھ ساتھ آرگینک مارکیٹنگ بھی جو ہے وہ کرتے رہیں اور ٹائم ٹو ٹائم ان پوسٹ کو بھی جو ہے وہ بیسیکلی بوسٹ کرتے رہیں, تو ایون آپ لوگ اس ٹائم پہ جو ہے وہ کسی ایک ٹائم پہ اگر ایڈز روک بھی دیں تو آپ کے آرگینک آرڈرز آنا جو ہے وہ ختم نہیں ہوتے, کیونکہ آپ لوگ آلریڈی لوگوں کے مائنڈ کے اندر جو ہے وہ برانڈ امیج جو ہے وہ ڈیولپ کر چکے ہیں. اب یہ تو لائک بزنس سے ریلیٹڈ ہوگی. اب اسپیسیفکلی اس کو فری لانسنگ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ میں کرتا ہوں. میں بیسیکلی اس چیز کا بہت بڑا بلیور ہوں کہ آپ لوگوں کے ملٹیپل سورسز آف انکم بھی ہونے چاہیے, اس کے لیے ملٹیپل سورس آف بیسیکلی وہ پلیٹ فارم ہونے چاہیے جہاں سے بزنس جنریٹ ہو سکے. ہمیں سے اکثر جو ہے وہ فائیور اپ ورک, اس کے بعد فری لانسنگ جو ہے وہ ہماری ختم ہو جاتی ہے. ہمیں اور کوئی کسی پلیٹ فارم کا جو ہے وہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اور کون کون سے پلیٹ فارم ہیں جن کے اوپر ہم لوگ اسٹل فری لانسنگ کر سکتے ہیں, جہاں سے کام جو ہے وہ لے سکتے ہیں. تو میں نے بھی اسی طرح سے پیپل پر آر کو لیٹس سپوز ایکسپلور کرنا جو ہے وہ شروع کیا. مجھے یہ بہتر لگا زیادہ ان دونوں سے, کیونکہ اس نے کیا تھا, فائیور کی بھی پلس چیزیں اپنے اندر ایڈ کر لی, اپ ورک کی بھی پلس چیزیں دونوں اپنے اندر ایڈ کر لی, اور وہ ساری سہولتیں جو صرف اپ ورک علیحدہ سے دے رہا تھا اور صرف جو ہے وہ فائیور الگ سے دے رہا تھا اپنے اندر ایبزارب کر لی. انہیں کو یوز کرتے کرتے میں ورلڈ وائڈ اب ٹاپ 3% جو فری لانسرز ہیں ان میں سے جو ہے وہ ایک ہوں جو پی پی سی سروسز جو ہے وہ وہاں پہ دے رہے ہیں. تو بیسیکلی پلیٹ فارم جو ہے وہ ایکسپلور کرنے ہیں ہم لوگوں نے. اور نیکسٹ ایک چیز جو ہے کی ٹیک اوے جو ہے وہ میں بیسیکلی بولوں گا, اور جس چیز کو میں تقریباً ہر سیشن میں آج کل جو ہے وہ بول رہا ہوں کہ ایٹ لیسٹ اپنے 10 بائی بٹنس آپ لوگ بنانے شروع کر دیں, جو کہ فری آف کاسٹ آپ لوگ بنا سکتے ہیں اپنے بزنسز کے لیے. وہ کیسے بننے ہیں, لیٹس سپوز اگین فیس بک کے اوپر آتے ہیں, فری آف کاسٹ آپ لوگ اپنا بزنس پیج وہاں پہ بنا سکتے ہیں. مارکیٹ پلیس کو جو ہے وہ آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں. انسٹاگرام بزنس پروفائل آپ لوگ فری آف کاسٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اپنی. لنکڈ ان کمپنی پیج جو ہے وہ اپنا فری آف کاسٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں, اپنے بزنسز کو جو ہے وہ پروموٹ کر سکتے ہیں. ٹویٹر کو یوز کر سکتے ہیں, یوٹیوب کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں, پنٹرسٹ کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. پنٹرسٹ اتنی بڑی مارکیٹ ہے اور اسٹل ابھی تک سوشل میڈیا مارکیٹر اس کو لوکلی اسپیشلی ایکسپلور اتنے اس طریقے سے نہیں کر سکے جتنی پوری انٹرنیشنلی دنیا کے اندر جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو پنٹرسٹ کو سمپل یوز کرتے ہوئے آپ لوگ آرڈرز بھی لے سکتے ہیں, پروجیکٹس بھی جو ہے وہ لے سکتے ہیں, اور اگین اپنے بزنس کو بڑھا سکتے ہیں. تھینک یو. تھینک یو سو مچ فیصل بھائی. زہیب ملک ہمارے ساتھ ہیں, ایس ای او اینڈ بلاگر ہیں. زہیب کی میں دیکھتا ہوں کافی بڑے بڑے بلاگرس کے ساتھ کافی کلوز جو ہیں وہ دوستی ہے.
جیسے کہ عامر اقبال صاحب بہت بڑا نام ہے ہماری انڈسٹری کا بلاگنگ میں. زیب مجھے تھوڑا سا آپ یہ بتائیں یہاں پہ بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ بلاگنگ سے ایک جو اچھے بلاگر ہیں ایوریج کتنا ارن کر رہے ہیں, کتنا ارن کر سکتے ہیں, اور اپنی ارننگ کو مزید وہ کتنا بڑھا سکتے ہیں. السلام علیکم. فرسٹ آف آل تو پہلے میں یہاں سے جاننا چاہوں گا کہ جتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں یا جو اٹینڈنس کا ہو رہی ہے اس میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو بلاگنگ کر رہے ہیں, اور آپ کو یہ چیز پتہ ہے کہ آن ایوریج پاکستان میں ایک بلاگر کتنا ارن کر رہا ہے؟ آن ایوریج پاکستانی بلاگر میکسیمم مطلب جو بالکل بگنر لیول سے آتے ہیں یا جن کا 1 ایئر ہو چکا ہوتا ہے وہ $1,000 ارن کرتا ہے. اور اس چیز کو اگر ہم گرو کرنا چاہتے ہیں, فار ایگزامپل کسی بندے کو 1 سال ہو گیا وہ کانسٹنٹلی ارن کر رہا ہے اتنا, لیکن مینلی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں 3 سے 4 مطلب طریقے ہیں بلاگنگ کرنے کے. ایک ایونٹ ہوتا ہے, ایک جنرل ہوتا ہے, اور ایک ایفیلیٹ ہوتا ہے, اور ایک ہائیبرڈ ماڈل ہے. تو آپ لوگ اگر $1,000 ارن کر رہے ہیں پر منتھ کنزیکٹیولی پچھلے 1 ایئر سے, تو آپ اسی چیز کو ایک تو فلپ بھی کر سکتے ہیں, اس کے ذریعے آپ کی انکم سٹریم بہت بڑھ سکتی ہے. سیکنڈلی اسی چیز کو جب آپ ٹارگیٹ کرتے ہیں آپ کے پاس آڈینس بلڈ ہوئی ہوتی ہے, اسی کو آپ لیوریج کر سکتے ہیں. لیوریج کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی نیش سے ریلیٹڈ پروڈکٹ کو فائنڈ کریں. اگر تو آپ کو پروڈکٹ فائنڈ ہو جاتی ہے تو یہ بہت بہترین ہے, لیکن اگر آپ کو ڈائریکٹلی اس نیش سے ریلیٹڈ پروڈکٹ فائنڈ نہیں بھی ہو رہا تو آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو سمپلی سارے جتنے بھی نیٹ ورکس اویلیبل ہیں ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے ان کو ایکسپلور کرنا شروع کرنا ہے. جب آپ اس ساری چیز کو ایکسپلور کریں گے ڈیفینیٹلی آپ کو ایسے پروڈکٹ ملیں گے جو آپ کو وہاں پہ سیل کرنے میں آسانی ہو جائے گی. منیمم میرے اپنے تقریباً 15 سے 20 دوست ایسے ہیں جو پہلے $1,000 کما رہے تھے, خالی انہوں نے اپنی نیش سے ریلیٹڈ پروڈکٹ فائنڈ کیا, اس کو پچ کیا, اپنی آڈینس کو لیوریج کیا, الحمدللہ وہ 3x ارن کر رہے ہیں. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے. جو بندہ کانسٹنٹلی 1 سال کام کر کے $1,000 کما رہا ہے وہ ود ان نیکسٹ 3 منتھس وہ پچھلے پورے سال کی ارننگ لے سکتا ہے. اس میں اتنا پوٹینشیل ہے. اور یوٹیوب پہ بہت کچھ فری میں اویلیبل ہے. آپ لوگ کورس کرنے میں بھاگتے ہو کہ یار مجھے کوئی شارٹ کٹ مل جائے, کیونکہ ہمارے یہاں یوتھ کا یہ بہت بڑا ایشو ہے. ہم یہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم آتے ہیں بلاگنگ میں آئے ہیں, عامر بھائی سے سیکھا ہے, ہشام بھائی سے سیکھا ہے, نعمان بھائی سے سیکھا ہے, یا کوئی بھی ہے, ہم اس چیز کو دیکھ کے کہیں گے کہ یار اس بندے سے میں نے کورس کر لیا, اسے سیکھ لیا, مجھے 3 مہینے ہو گئے, میری ارننگ کیوں نہیں ہوئی, اور فوراً ہی ادھر چھوڑ کے آپ چلے جاتے ہیں. برا بلا کہیں گے, ان کو بھی پھر نیٹ پہ آ جائیں گے, ساری باتیں ہوں گی. اس سے کیا ہوتا ہے, ایک تو آپ مارکیٹ کو خراب کرتے ہیں, اپنا ٹائم خراب کرتے ہیں, آپ کے ساتھ جو بندے اور اس سے آ کے اپرچونٹی کو اویل کر کے اچھا کر سکتے ہیں ان کو بھی آپ خراب کر کے چلے جاتے ہیں. اب اس میں ریزن کیا تھی, آپ کی اپنی کلیئرٹی نہیں تھی مائنڈ کی, آپ نے چیزوں کو طریقے سے لے کے چلا نہیں, آپ کو امپلیمنٹیشن نہیں آتی تھی, آپ نے ایک شارٹ کٹ لیا, شارٹ کٹ میں آپ نے اپنا ٹائم بھی گوایا, پیسہ بھی گوایا, الٹا آپ پھر باقی لوگوں کو بھی بدزن کر کے وہاں سے چلے گئے. اگر آپ نے کوئی بھی چیز کرنی ہے سب سے پہلا سٹیپ ہے کلیئرٹی آف مائنڈ. اگر آپ میں نہیں ہوگا تو آپ سے کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کے مینٹر کا, آپ کا جو بھی ٹیچر ہوتا ہے اس کا پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کلیئرٹی آف مائنڈ دے. اگر آپ کو وہیں سے مل جاتی ہے تو ود ان 1 ایئر الحمدللہ آپ کی لائف چینج ہو سکتی ہے. اور اگر میں کر سکتا ہوں نا تو بھائی آپ سب میرے سے بہت بہتر, آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ تھینک یو سو مچ زیب. نیکسٹ ہے ہمارے ساتھ حسین ساجد صاحب, CEO AI. بیسیکلی یہاں پہ گیپ نہیں ہے. آئی کال اٹ ایگو فیکٹر. بیسیکلی ایک قسم, یا ایک آپ کہہ لیں کہ آپ نے اپنا نا ایک باؤنڈری بنا لی ہے, آپ اس سے باہر جا کر دیکھ ہی نہیں رہے کہ آپ کی پرابلم بالکل آپ کے وہ کنارے پہ ہے. جیسے وہ کوئی بندہ گر رہا تھا تو وہ صبح پتہ چلا کہ یہ مر کیسے گیا, سردی کی وجہ سے اس نے نا گرا, راستے میں کوئی چیز اس نے پکڑ لی اور زمین سے 1 فٹ کے گیپ پہ تھا اور اس کو لگا نیچے کھائی ہے. تو وہی والا ہمارا حساب ہے. ہم اس ایج کے اوپر کھڑے ہوئے, ہم ذرا سا اسے باہر جائیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ یار اتنا چیز ہمارے پاس ویٹ کر رہا ہے. تو ہم نے اس پرپز کے لیے ایک تو یہ کمیونٹی بلڈ کی ہے کہ جس کے اندر ہم وہ ٹیچرز کے پاس بھی جا رہے ہیں, ہم انڈسٹری کے پاس بھی جا رہے ہیں, اور ہم اسٹوڈنٹس کے پاس بھی جا رہے ہیں, اور ان سب کو وہ چیزیں ریئلائز کروا رہے ہیں. اب اس سال انشاءاللہ ہم اراؤنڈ 5000 امپلائمنٹس جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو ہم پکڑ کے انڈسٹری کے پاس لے کے جا رہے ہیں. کمنگ ٹورڈز یور کویشچن, اور یہ وہ سر صرف ٹیک اسٹوڈنٹ ہے جو گریجویٹ ہونے جا رہا ہے. لائک میرے پینل پر اس وقت اس سال تقریباً 20,000 ٹیک اسٹوڈنٹ گریجویٹ ہونے جا رہا ہے, جو کہ میرے واٹس ایپ کے اندر ایڈ ہے.
اور موسٹلی سافٹ ویئر ہاؤسز کی یہ نیڈ بھی ہے اور پاشا اس پہ بہت اسٹرگل کر رہا ہے. ایون ریسنٹلی انہوں نے ایچ ای سی کے ساتھ بھی ایک سینٹرل آئی ٹی ٹیسٹ بھی جو کہ انسکسیزفل رہا ہے, بٹ اٹس اے گریٹ انیشیٹو. تو ہم اسی چیز کی طرف جا رہے ہیں. آپ کا جو سوال ہے اسی سے ریلیٹڈ ایک کامن کوشچن مارکیٹ میں چل رہا ہے کہ اے آئی از گونا بلو یور جاب, آپ کی نوکریاں ختم ہو جائیں گی, سب کچھ کھا جائے گا. آج سے 6 months پیچھے جاتا ہوں, سمر اسکول کے اندر نسٹ نے اپنا جب سمر اسکول اسٹارٹ کیا تو انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا, اے آئی از این ایلائی, اٹس ناٹ این اینمی. یہ آپ کا ایک دوست ہے جو کہ آپ کا کام اسموتھ کرنے جا رہا ہے. آپ بلاگر ہو, آپ ڈیولپر ہو, آپ ڈیزائنر ہو, تو اے آئی کے ٹولز جو ہیں ان کو اگر آپ یوٹیلائز کریں گے تو آپ اپنا ٹائم سیو کر کے آپ اپنی پروڈکٹیوٹی کو انکریز کر سکتے ہیں. بٹ یہاں پہ ایک چیز میں کلیریفائی کر دوں, اے آئی 2 اینڈ پہ ہے, ہم نے صرف ایک اینڈ پہ اوپر فوکس کر رہے ہیں. اے آئی کا ایک ڈیولپر اینڈ ہے اور ایک یوزر اینڈ ہے. اگر آپ ٹیکسٹ سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ کا جو ڈیولپر اینڈ ہے آپ نے اس کے اندر جانا ہے, اور وہاں پہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اکانومی کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ڈیولپر اینڈ پہ فوکس کرنا ہوگا. ہم یوزر اینڈ کی طرف چلے گئے ہیں. آپ کنٹینٹ رائٹر کو آپ نے چیٹ جی پی ٹی پکڑا دیا, آپ نے جو ہے وہ اپنے ڈیزائنر کو جو ہے وہ مڈ جرنی پکڑا دیا, تو آپ نے اس طرح کی ایپس کے اوپر لگا دیا اور آپ اسی کو اے آئی سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں. اٹ از 1% آف اے آئی. آپ اس 99% کو اگنور کر رہے ہیں. آپ رات کو ہم ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے تھے اور دوست باتیں کر رہا ہے, کہتا ہے یار اب گھنٹے بعد دیکھنا مجھے فیس بک نے اس سے ریلیٹڈ چیزیں دکھانا شروع کر دینی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جو بیک اینڈ پہ الگو ہے, دیٹ از دا ریئل تھنگ. آپ اس چیز کی طرف اپنی اس کمیونٹی کو جب لگا دیں گے تو آپ کی جو فری لانسنگ ہے وہ انکریز ڈیفینیٹلی, وہ تو ویسے بھی کر ہی رہی ہے, آپ اس کو اے آئی کے بغیر بھی لے کے چلیں, فری لانسنگ رکنے والی چیز نہیں ہے. بٹ وہ جو 99% ہے وہ آپ کا اس کا ڈیولپر اینڈ ہے. آپ اپنے لوگوں کو اس کی طرف لے کے جائیں. اگر میں نے آپ سے ایک سی وی لکھوانا ہو تو میں میکسیمم آپ کو کتنا دے دوں گا, 5,000 پے کر دوں گا. لیکن میں نے اگر آپ سے اپنا اے آئی کا ایپ بنانا ہوگا تو میں آپ کو 50 لاکھ بھی دینے کو تیار ہو جاؤں گا. تھینک یو جی. نیکسٹ ہے ہمارے ساتھ زمی راجپوت, مزمل راجپوت ہے, نک نیم ان کا زمی راجپوت ہے. پاکستان میں یہ ڈیٹا ریکوری کے ینگسٹ ڈیٹا ریکوری اسپیشلسٹ ہیں. زمی, یہاں پہ 2-3 کویسچنز ہوں گے جس پہ آپ نے تھوڑی روشنی ڈالنی ہے, ٹائم ہمارے پاس بہت شارٹ ہے. ایک تو ڈارک ویب سائٹ کا کنسیپٹ یہاں پہ دینا ہے, لیکن اس میں نا ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ وہ چیزیں جڑ نہیں رہی, کیونکہ یہ آپ کی فیلڈ ہے. میں چاہتا ہوں تھوڑی سی اویئرنیس کے لیے ہونا چاہیے. دوسرا جو میرے خیال میں مجھے جو لگتا ہے کہ فری لانسنگ میں نا اس میں سائبر سیکیورٹی کا جو ہے بہت زیادہ اس میں جاب اپرچونیٹیز یا اسکوپ ہے, اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. یہ 2 پوائنٹس ہیں اس پہ. السلام علیکم, ہیلو ایوری ون, دس از زمی راجپوت. پاکستان میں ڈیٹا ریکوری کی 10 لیبس ہیں, ان میں ایک چھوٹی سی لیب میری ہے اور میں سب سے کم عمر ڈیٹا ریکوری اسپیشلسٹ ہوں پاکستان کا. تھوڑا سا میں پہلے اپنی فیلڈ کے بارے میں بتا دوں, پھر نعمان بھائی کے کویسچنس کی طرف آتے ہیں. ڈیٹا ریکوری ہے کیا چیز؟ ابھی میں یہاں پہ بول رہا ہوں اور میری آواز اس پروسیسر مکسر سے گزر کے اسپیکرز میں سے آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے, اور ہال میں بیٹھے کوئی 2-3 لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں. اب وہ ویڈیو کہیں نہ کہیں سٹور ہو رہی ہے اور وہ کہیں نہ کہیں اپلوڈ ہوگی. اب وہ سٹور ہوگی, ریکارڈ ہوگی, اپلوڈ ہوگی تو وہ ڈیلیٹ بھی ہوگی, یا پھر وہ کہیں فون گم ہو جانے کا خدشہ بھی ہے, یا پھر فون ٹوٹ جانے کا بھی خدشہ ہے. تو اسی طرح سے لیپ ٹاپ بھی آپ سب لوگوں کے پاس ہوگا. وائرس کتنے لوگ, رانسم ویئر کتنے لوگوں کے لیپ ٹاپس میں آیا ہے؟ رانسم ویئر, اچھا, کبھی غلطی سے ونڈو کرتے ہوئے سی کی بجائے ڈی کتنے لوگوں نے اڑائی ہے؟ اوکے. تو کبھی بھی آپ کا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے, کرپٹ ہو جاتا ہے, وائرس کا اٹیک ہو جاتا ہے, یا پھر شادی کی ویڈیو USB میں سے اڑ جاتی ہے اور دوسری بار شادی کروانے کے پیسے نہیں ہیں تو ہم لوگ وہ ریکور کر کے دیتے ہیں. اچھا, اب آتے ہیں کویسچنس کی طرف. سب سے پہلا کویسچن تھا ڈارک ویب کا, کہ ڈارک ویب جو ہے نا یہ ایک سینسٹیو ٹاپک ہے اور کبھی بھی میں اس ٹاپک کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا. میں نے پچھلے 4 ماہ میں 25 نیوز چینلز پہ انٹرویو دیا اور ان میں موسٹلی جو تھا نا وہ ڈارک ویب پہ ہی تھا. تو ڈارک ویب
को हम एक्सप्लोर नहीं यहाँ पे करेंगे, लेकिन ये ज़रूर देखेंगे कि वहाँ पे डाटा जाता कैसे है। आप लोगों ने अपने लैपटॉप सेल किए मार्केट में जाके, और आपने सिंपली अपनी ड्राइव को फॉर्मेट कर दिया, या फिर आपने अपना सेल फोन मार्केट में सेल किया अपग्रेड करने के लिए या पैसों की खातिर, तो आपने उसको फैक्ट्री रीसेट कर दिया। या इसी तरह से कोई भी आपका गैजेट है, गोप्रो है, मेमोरी कार्ड है, यूएसबी, अमूमन ये होता है कि हम लोग असाइनमेंट प्रिंट करवानी है ना, तो वो हम कंपोजिंग वाले को ही दे आते हैं कि प्रिंट कर देना, तो फिर मैं ले जाऊंगा। तो सबसे ज़्यादा जो डाटा ब्रीच होता है ना, वो यूज्ड लैपटॉप्स में से होता है। वो लोग जो OLX से लैपटॉप खरीदते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म से, फेसबुक मार्केट प्लेस से, उन लोगों के पास स्पेशल टूल्स होते हैं और वो उनकी हार्ड ड्राइव्स को रिकवर करते हैं। 100 हार्ड ड्राइव्स अगर वो रिकवर करेंगे तो चलो 30-40 तो ऐसी होंगी ना जिसमें किसी का फैमिली का डाटा होगा। हत्ता कि ये तो हम चले लैपटॉप्स की बात कर रहे हैं, GB व्हाट्सएप की बात कर लेते हैं। 4 माह पहले GB व्हाट्सएप पे तकरीबन 10 लाख लोगों का डाटा बराए फरोख्त था वहां पे, चंद बिटकॉइंस के एवज। अच्छा चलो उसकी भी बात नहीं करते, हम लोग आ जाते हैं अपने ATM कार्ड्स पे। तकरीबन 2 माह पहले ऐसा हुआ कि एक कंपनी थी, उन्होंने रेस्टोरेंट सोल्यूशन बनाया, ठीक है, और हम लोग रेस्टोरेंट में कोई भी चीज़ खाते या ऑर्डर करते हैं तो हम अपने ATM कार्ड से पे करते हैं। तो कोई हैकर था, उसने डार्क वेब पे कहा कि मेरे पास 10 लाख पाकिस्तानियों का डाटा है, जिसमें उनके अकाउंट्स के नंबर्स हैं, उनका नेम है, CCV नंबर जो होता है 3 डिजिट का, CVV या CCV जो भी उसको बोलते हैं, हाँ जी, तो वो 2 बिटकॉइन में ले लें। 2 बिटकॉइन अब 1.5-2 करोड़ के बनते और 10 लाख लोगों का डाटा उसने बेचने पे लगा दिया। तो कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है यहाँ पे। अभी चैट GPT की बात हो रही थी, तो अभी आधा घंटा पहले मैं लाहौर रंग पे चैट GPT का जो डाटा ब्रीचेस है ना, उसी पे प्रोग्राम कर रहा था मॉर्निंग शो में। सर जी ये बहुत जबरदस्त सवाल है कि पाकिस्तानियों का डाटा क्यों लीक होता है। ऐसा नहीं है, पाकिस्तानियों का डाटा जो है वो कुछ ज्यादा लीक होता है, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसा होता है, साइबर अटैक्स होते हैं। मैं ये समझता हूं कि हम लोग तो फिर बचे हुए हैं, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी वाले बहुत सारे लोग हैं, सर मुदस्सिर साहब हैं, बाकी लोग हैं जो साइबर सिक्योरिटी पे, एप्स पे, सॉफ्टवेयर्स पे, इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। तो हर चीज़ अब तो पाकिस्तानियों को कंसल्टेंसी भी फ्री में मिलती है। हामिद भाई ने जो एक वो शुरू किया है, अब आपको गोरों में कंसल्टेंसी लेनी पड़ जाए तो $2000 कौन देगा वहां पे अपने सिस्टम को ये चेक करवाने का कि देखना मेरे सिस्टम में कभी अटैक तो नहीं हुआ। तो ऐसा होता है पाकिस्तान में, सिर्फ ये अवेयरनेस जो है ना ये कम है। तो अवेयरनेस किन लोगों ने देनी है, वो हम लोगों ने ही देनी है, हम लोग इसीलिए बैठे हुए यहाँ पे। थैंक यू सो मच। कंप्लीट कर लें बात। क्वेश्चन है नुमान भाई, 5 मिनट हुए, 8 मिनट सबको मिले, मेरे 3 मिनट हैं। द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चन। सर जी साइबर सिक्योरिटीज में चेंज इस तरह आएगा ना कि पिछले दिनों राहत फतेह अली खान का एक स्कैंडल आया, सारी कौम उस पर लग गई, ठीक है, और उससे पहले कोई स्कैंडल आया शुएब मलिक वाला, तो सारी कौम उसके पीछे लग गई। अमेज़न आया, हमने उसकी टांग तोड़ दी पाकिस्तान में। तो हमें अपने नौजवानों को जो है ना वो प्राइवेसी की तरफ लेके आना है कि अगर आप फेसबुक, फोन, लैपटॉप, टैब्स यूज कर रहे हैं, अपने बच्चों से शुरू करें। सबसे पहले तो अपने घर से शुरू करें, अपने बच्चों को। ये मुझे बजर साहब की ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि मैं काफी बार इनके घर गया हूं, तो ये अपने बच्चों को एथिक्स के ऊपर, अच्छी और बुरी चीजों के ऊपर गाइड कर रहे होते हैं। तो आप लोग भी वही करें, स्टार्ट तो अपने घर से लें। जितने भी यहाँ पे टीचर्स बैठे हैं वो अपने स्टूडेंट्स को यही पैगाम पहुंचाएं। मैं जल्दी जल्दी जवाब देता हूं। क्लाउड डाटा फिजिकल डाटा से बहुत ज्यादा सिक्योर है। प्लीज जी 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 एप्लीकेशन के बारे में मैं ज़्यादा अच्छा नहीं जानता और नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना थोड़ा सा जानता हूं कि जो आपको क्रैक वर्जन एप्स मिलती हैं ना वेब पे, वो मैं कभी भी नहीं आपको रिकमेंड करूंगा कि वो आप उसको इंस्टॉल करें।
उसके अंदर भी मैक्रोज लगे होते हैं, छोटे छोटे से उसके अंदर रैट्स लगे होते हैं, आप इंस्टॉल करते हैं और आपके जो फोन है वो टेम्परिंग पे लग जाता है। VPNs फ्री जो VPNs होते हैं, VPN इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले वो क्या कहता है कि अपने फोन की एक्सेस दे दें, ठीक है, आप उसको एक्सेस दे देते हैं। आप एक्सेस में ये उस VPN के बैकएंड पे जो चीजें चल रही हैं, ये उस्ताद मुदस्सिर साहब बता सकते हैं कि लोकेशन ले सकता है या वो क्या चीज ले सकता है। मेरा ख्याल है कि टाइम पूरा हो गया। हाँ जी, थैंक यू सो मच। मस्जिद साहब ने जो सवाल किया ना, ये पाकिस्तानियों का डाटा क्यों ज़्यादा लीक होता है, मेरा जो उसमें मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, देखें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में एंड्रॉयड ज़्यादा यूज़ होते हैं, एडवांस कंट्रीज़ में एप्पल की प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ होती हैं। मुझे लगता है एप्पल ज़्यादा सिक्योर है एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड एंड अदर डिवाइसेस, तो दिस कुड बी वन ऑफ द रीज़न। बाकी ऐसा नहीं कि हम बहुत बुरे जाते जाते 10 सेकंड की एक टिप दे देता हूं सब लोगों को कि जो एंड्रॉयड 9 से अपग्रेडेड एंड्रॉयड के फोन हैं, अगर आप उनको 2 बार फैक्ट्री रीसेट कर दें तो दुनिया का कोई भी साइंसदान उसका डाटा रिकवर नहीं कर सकता। थैंक यू सर। नुमान भाई, मे आई अलाउ टू Quickly, सिर्फ आखिरी क्वेश्चन। क्विकली यस। अभी कुछ देर पहले ना जैज कैश की बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि कितनी बड़ी सहूलत है और जैज कैश बनाने वाले को कितनी नेकियां मिलती होंगी कि मैंने ना वो चेंज नहीं दी उस बेचारे को, सिक्के नहीं दिए और 10-10 वाले नोट भी नहीं दिए, तो मैंने उसको डायरेक्ट पैसे भेज दिए। तो जहां पे टेक्नोलॉजी रहमत है वहां पे जहमत भी है। अब इस जहमत से कैसे बचना है, तो वो तो अब आप लोगों पे है ना। मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान को बिल्कुल ही जो है ना वो नोट खत्म करके आप डिजिटल कैश पे आ जाएं, इसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन उसके बैकएंड पे एक प्रॉपर प्लानिंग भी तो होनी चाहिए ना। कोई भी चीज है वो पाकिस्तान में ऐसे तो नहीं की जा सकती। पहले ही हम लोग एक नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं, तो अब बहुत सारे लोग यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के हैं और अब इस चीज पे बैकएंड तो गवर्नमेंट कर सकती है, मैं तो नहीं कर सकता। आई थिंक मैम टू एड्रेस इसके लिए प्रॉब्ली 2 चीज़ें होती हैं। सो ह्यूमन इज़ बीइंग ड्रिवन बाय 2 थिंग्स, ईदर बाय द लॉ और बाय द मोरालिटी। लॉ कैसा है वो तो हम सबको पता है, और मोरालिटी का भी हम दीन से हम दूर हैं। तो उसके लिए हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये चेंज मेकर समिट है, तो मैं थोड़ा सा आपको रिलेट करवाऊंगा कि वो जो आपने डेटा प्राइवेसी की बात की है और लीकेज, मुझे पर्सनली लगता है कि पाकिस्तान में पेपैल नहीं आना चाहिए। आई एम सॉरी, आप शायद इस बात को मेरी पब्लिक कर देंगे। आई पर्सनली थिंक कि वी आर नॉट रेडी फॉर सच लार्जर इनिशिएटिव्स until we as a nation need to understand that morality has a value, and we need to understand कि जब आप बाहर के मुल्कों के अंदर जाते हैं तो आपका फेस क्या होता है, वो आपको क्या बुलाते हैं और क्यों बुलाते हैं, और उसमें रियलिटी कितनी है। बिल्कुल। सो वो हमें प्रॉबली ये कहा जाता है कि हम लोग गरीब मुल्क हैं। आई थिंक ये भी गलत है। सो जो गरीब लोग जो होते हैं वो भी एथिकल हो सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैनहट्टन में मेरा ऑफिस है मैडम, ग्रैंड सेंट्रल के साथ। तो मुदस्सर साहब आ गए हैं। मुदस्सर साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, वो हमारे ऑफिस के अंदर ना एक बड़ी सी शेल्फ पड़ी हुई है। हमारा वो एक ऐसा ऑफिस है कि उसमें ना एक किचन सा है, और उसके अंदर लेस, चॉकलेट्स और पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है, और उसके साथ ही एक मशीन लगी हुई है क्रेडिट कार्ड की, और उस मशीन के अंदर आपको शीशा नहीं है, यू कैन जस्ट ग्रैब इट एंड ईट इट। एंड एवरी टाइम वी गो देयर, मुदस्सर साहब सुन लो ना, एवरी टाइम वी गो देयर
We use the credit card and then we get the chips. We don't get the chips and don't pay. It's because وہاں کا یہ ایک سسٹم ہے اور وہاں پہ شاید ہمیں بھی لگتا ہے کہ یار ہم نے مورالٹی کو کرنا ہے, اور یہاں پہ اگر شاید وہ جو پانی کا گلاس ہوتا ہے اس کو بھی زنجیروں کے اندر باندھا جاتا ہے کہ وہ گلاس چوری نہ ہو جائے. سو ہمارے ساتھ مرکزی علماء کونسل سے علماء آئے ہوئے ہیں, دن اور رات الحمدللہ ہمارا گزر ہے اسی چیز کے اندر کہ کیسے پاکستان کے اندر اخلاقیات کا جو لیول ہے اس کو ہم تھوڑا سا نا اوپر لے جائیں, اور ہم ایز اے قوم اخلاقی اعتبار سے, مالی اعتبار سے, معاشی اعتبار سے بہتر ہو جائیں. سو وی ڈیفینیٹلی نیڈ ٹو ورک ناٹ اونلی دا لا سائڈ بٹ آلسو آن دا morality سائڈ ٹو ایکسیپٹ دوز چینجز. تھینک یو میم. مدثر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے سر؟ جی جی تھینک یو سو مچ. لومڑی کی کوئی بات کر رہے تھے آپ؟ ہاں, سو مائی پوائنٹ ہے کہ دیکھیں جو گراؤنڈ ایتھکس ہوتے ہیں نا وہ آپ کے اپنے ہوتے ہیں. جی آپ اپنے بچے کو جب صبح لنچ دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا آپ نے کسی کے ساتھ شیئر کرنا ہے, جی تو وہ اس کی پہلی لرننگ ہوتی ہے کہ یو نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف پیپل اراؤنڈ یو. آپ کے بچے کو آپ بتاتے ہی ہیں کہ بیٹا ایگزام کے اندر نا تمہارے پاس 2 پینسلیں, کسی کو دوسری پینسل نہیں دینی, ٹھیک ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ لومڑی سے دین سیکھتے ہیں نا تو مرغی چڑانا نیکی بن جاتا ہے. بھی تو ہماری اس کی بھی تو یور پیرنٹنگ, یور اکیڈیمکس, یور ایوری تھنگ ان دس پرٹیکولر تھنگ کاؤنٹس اے لاٹ. جہاں تک پاکستان کو کیش لیس جانے کی ضرورت اور بات ہے نا, ٹرسٹ می یو نیڈ ٹو گو کیش لیس, کیونکہ کیش لیس ہیز اے بیک ٹریک آف یور منی. کیش لیس از سم تھنگ ویئر یو آر اکاؤنٹیبل, ہو ایور از ہیکنگ از اکاؤنٹیبل ایز ویل. آپ کی زیادہ ان ایتھیکل اور زیادہ پینیٹریٹڈ جو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے دس کرپشن ہے نا, وہ ایکچولی کیش کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, آپ کے نقلی نوٹ کے ساتھ ہے. آپ کی بینک ٹرانزیکشن پہ اسکیمنگ نہیں ہوتی ہے, آپ کے کریڈٹ کارڈ پہ اسکیمنگ ہوتی ہے, وہ بھی اس صورت میں ہوتی ہے جب کوئی ان ایتھیکل پرو وہاں بیٹھا ہو, ٹھیک ہے. سو دا پوائنٹ ہیئر از کہ یس یو نیڈ ٹو گو کیش لیس ٹو میک شیور کہ آپ کو کسی کو 500 روپے کے ساتھ نا 100 روپے ایکسٹرا نہیں دینا پڑتا جسٹ ٹو میک شیور کہ 500 والا کام ہو جائے. سو in one avenue, yes, there is an element, ہم کہتے ہیں جی ہم سیکیور نہیں ہیں, مگر I can tell you one thing کہ پاکستان کا ہر بینک PCI DSS compliant ہے. اگر آپ کو اپنے کارڈ یوز کرنے کی تمیز نہیں ہے نا, آپ اپنے کارڈ کی فوٹو لے کے اور اس کے CVV کی فوٹو لے کے واٹس ایپ کر رہے ہیں, تو that's your problem, یہ بینک کا مسئلہ نہیں ہے. So understand the thin line in between کہ what you are doing اور کس چیز کے اوپر آپ صرف الزام لگا رہے ہیں. بینک ٹرانزیکشن کو ہیک کرنا اتنا ایزی نہیں ہے, اتنا لائک اٹس ناٹ ٹام ڈک اینڈ ہیری از گوئنگ ٹو جسٹ جمپ ان. ہاں, جب آپ نے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل جو نا واٹس ایپ کر کے اس کو سینڈ کرتے ہیں نا, میرا اکاؤنٹ لاگ ان کر کے بل پے کر دے, دیٹس رانگ. گراؤنڈ مورالٹی, ریالٹی, اور ہم ایز پاکستانی, وی پاکستانیز آر دا بیسٹ پیپل ان دا ورلڈ, رینک نمبر 4 ان فری لانسنگ ورلڈ گلوبلی. آپ کے ڈاکٹر, آپ کے انجینئرز, آپ کے ڈیٹا سائنٹسٹ, آپ کے جینیٹک انجینئرنگ doctors, you name this place and we are all there. The only thing is getting recognized in a way where we brand Pakistan super positive. Absolutely. ٹھیک ہے. کولمبیا جیسے ملک کے اندر جہاں پہ آپ کا نام سن کے ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ پابلو ایسکوبار ہے, وہاں پہ چرچ بکری ہوگی یا ڈرگز ہو رہے ہوں گے, وہ ملک آج کی ڈیٹ کے اندر صرف خود کو برانڈ کر رہا ہے. اور کیونکہ وہ خود کو برانڈ کر رہا ہے تو اپنی نیئرسٹ اسٹیٹ USA سے نیئر شور آپریشنز وہاں پہ شفٹ کروا رہا ہے. یہ وہی آپریشن ہے جو آج سے پہلے انڈیا شفٹ ہوتے تھے یا پاکستان شفٹ ہوتے تھے یا فلپین شفٹ ہوتے تھے. سو اٹس آل اباؤٹ ہاؤ یو برانڈ یور سیلف. اینڈ ون مور تھنگ حامد, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ سم تھنگ سپر امپورٹنٹ, اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ کریزی آن دیٹ, اینڈ آئی اپالوجائز فار بینگ بدتمیز. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ یور اون ویلیو فرسٹ. خود کو ویلیو نہیں کریں گے نا تو ڈونٹ ایکسپیکٹ پیپل کہ آپ کو ویلیو کریں گے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ یور سیلف کانفیڈنٹ, یور اچھے لوگ, اینڈ یو آر دا پیپل ہو آر ایکچولی دا بیک بون آف دا ورلڈ رائٹ ناؤ. سو جب تک خود کو ویلیو کرنا نہیں سیکھیں گے تب تک ڈونٹ ایکسپیکٹ پیپل. آپ مثال دے سکتے ہیں,
آپ نے جتنی بھی باتیں کی ہیں نا, آئی 100% اگری آن دوز, بٹ ڈو یو تھنک دیٹ دا تھن لائن دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ, کہ وہ جو ہماری پرابلی 15% 20% جو ہماری ایجوکیٹڈ کمیونٹی, مجھے لگتا ہے اتنا ہی ہے, وہ ذرا زیادہ ہیں, اور سوری وہ پھر رہے ہوتے ہیں, ہم ان کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو 70-80% ایک ایسی کمیونٹی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جب سعودی عرب میں یا کہیں پہ آپ جا رہے ہوں گے تو ایک بہت بڑا طبقہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے, تو یار آپ نے ڈونٹ یو برانڈ تھنک ایسے کہ کیا, وہاں سے بھی ابیوز ہو سکتا ہے؟ آپ بالکل کر سکتے ہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پوائنٹ ہے کہ دس از ہاؤ یو آر پریزنٹنگ یور سیلف. آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ سے, ہم نے برانڈ یہ کیا کہ سعودی کے اندر, یو اے ریجن کے اندر ہمارا مزدور جاتا ہے, ناٹ ریئلائزنگ دا فیکٹ کہ ان کے بینکنگ سیکٹر کے اندر, ان کے آئل اینڈ گیس کے اندر ہمارے انجینئرس بیٹھے ہوئے ہیں, جی, ان کی بینکنگ کے اندر ٹاپ آف دا لائن سی ایف اوز ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی ٹیکنیکل کمپنیز کے اندر, ٹیک کمپنیز کے اندر ہمارے انجینئرس بیٹھے ہوئے ہیں. ہم ان کو برانڈ ہی نہیں کر رہے. جی, آپ برانڈ کرتے ہیں ڈرائیور کو, بیچارے کو آپ برانڈ کرتے ہیں, کوک کو آپ برانڈ کرتے ہیں کسی اور کو. سو دس از واٹ آئی ایم سیئنگ, unless you're not branding the right people on the right stage who are actually creating impact, so okay fine, absolutely, then sir. you'll be considered as ghareeb and badtameez. We Absolutely. don't want to. I think we need to work on both the avenues. بہت اچھا آپ نے input دیا کہ ایٹ ون سائڈ ہمیں اچھے لوگوں کو برانڈ کرنے کی بھی ضرورت ہے, اینڈ آن دا ادر سائڈ ہمیں بہت زیادہ مورالٹی اور لا کے اوپر کام کرنے کی بھی ضرورت ہے. I'm sorry کہ اس کو انٹرپٹ کیا مسٹر سفیان سے. میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میں واکنڈ سے آیا ہوں, وہاں سے اسلام آباد سے آن ورڈ میں نا ان کے ساتھ ایک ہی گاڑی میں آنا تھا, تو میں ان ڈرائیو پہ آیا ہوں. وہاں سے میں جب اسلام آباد پہنچا تو میرے پاس کیش نہیں تھی, تو ان ڈرائیو کو میں سوچا اس کو میں اس کے ایزی پیسہ کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ ٹرانسفر کرتا ہوں. تو اٹ ٹک 30 منٹس ان ٹرانسفرنگ پیمنٹ, اور میں اس وقت اسلام آباد کے ہرٹ F6 مرکز میں کھڑا تھا. تھوڑی سی بارش تھی, سگنل اتنے ٹھنڈے ہو گئے, 30 منٹ لگے پیمنٹ ٹرانسفر کرنے میں. تو کیش لیس ہوگی تو پھر بڑے پرابلمس بھی ہیں ادھر پاکستان میں. تو انٹرنیٹ ہمارا اس طرح کا ہے. نیکسٹ ہیں جی ہمارے ساتھ خضرا, ڈیجیٹل میڈیا ایکٹیویٹیز کرتی ہیں. ڈیجیٹل میڈیا تھوڑا سا فیوچر بتا دیں فری لانسنگ کے حوالے سے ڈیجیٹل میڈیا کا. Sure, thank you. First of all, تو I really want to start with the basics. ہم ابھی ارسلان منیر صاحب نے اس چیز کو ایڈریس کیا ہے کہ we are still stuck in the degrees and skills. So I really want to talk on this کہ ایکچولی ہمارا جب کریئر اسٹارٹ ہوتا ہے تو اٹ ول اپروکسیمیٹلی 24 to 26 years. سو اس میں جب ہم اسٹیپ ان کرتے ہیں, اس میں سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم جابس کے لیے بھاگتے ہیں تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ وی نیڈ این ایکسپیرئنس پرسن, مے بی 1 year کا ہے, 2 years کا ہے. دین جب ہمارے پاس ایکسپیرئنس نہیں ہوتا تو تب ہمیں یہ بولا جاتا ہے کہ یو آر ان ایکسپیرئنسڈ. سو اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے, ابھی آج کل جو ہم اسکلز اور ڈگریز کے ایک وارڈ میں چل رہے ہیں, اس میں کچھ انفلوئنسرز ہیں جو میں بھی ایک اپنے مائنڈ سیٹ کے ساتھ تو ٹھیک ہیں, لائک اگر وہ ایلن مسک یا اس کی ایپل کے جو آنر ہیں اس کی ایگزامپل دیتے ہیں, سو وہ آپ کی بہت ایک ایکسیپشنل اسٹوری ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ سبھی اس میں فال کریں. سو اس میں سب سے جو میجر پوائنٹ ہے کہ when you are already doing or already going through with degree, اس کے ساتھ ساتھ just grab your time اور اپنا ٹائم اسپیسیفک کریں for the learning, جس میں آپ اسکل سیکھیں اور پھر آپ اس کو لیڈ کریں. And I really want to talk on about myself. میرا اسٹارٹ جو ہے وہ رہا ہے in media. And I worked in media for 2 TV channels. Recently, I resigned from my former post, which was head of HR. So میں نے HR سے خود کو ٹرانسفارم کیا ان ڈیجیٹل ایز اے ڈیجیٹل کنسلٹنٹ. سو آپ میں پوٹینشیل بہت ہے, یو ہیو اے لاٹ آف پوٹینشیل, جسٹ انلیش یور پوٹینشیل اور اس کو دیکھیں کہ آپ اس کو گریب کیسے کر سکتے ہیں. So that was very difficult to jump into the digital because مجھے لگتا تو تھا because I already into the digital things, لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنا چاہتے.
उनका सबसे बड़ा इशू ये होता है कि जब वो अपना एक सर्कल सेट कर लेते हैं, सो दे आर ट्राइंग टू पुश द सर्कल ताकि वो उसको रिपीटेडली चलाते रहे, बट एट द एंड आप फिर ब्लैंक होते हैं. सो इसमें साथ साथ मैं कुछ मीडिया का भी रोल इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी कि मीडिया में जो हम कंटेंट, आजकल इतनी शॉर्ट फॉर्म्स आ गई हैं, जब से कोविड आया पेंडेमिक में मीडिया की शॉर्ट फॉर्म हो गई और हम लोगों ने जंप इन कर दिया शॉर्ट रील्स पे. हमारी कंटेंट कंजम्पशन है 30 टू 1 मिनट, 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट. अब इस पूरे कॉन्सेप्ट में पूरे 1 मिनट में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट कंज्यूम करते हैं. सो हमारी सबसे ज़्यादा मेन और मेजर प्रॉब्लम है कंटेंट कंजम्पशन की, कि हमारा जो एक्चुअल हमारा पाथ है, क्या हम उससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या हम उसी को ही लीडिंग वर्जन में लेकर चल रहे हैं. सो आई रियली वांट टू से कि आप जितना भी कंटेंट कंज्यूम करें, ट्राई करें कि वो उसकी रेलिवेंसी हो अकॉर्डिंग टू योर स्किल, अकॉर्डिंग टू योर डिग्री, अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन, और इसको इन मेजर वे में लेकर चलें. देन यू विल बी लीडिंग इंशाल्लाह इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स, यू विल Thank you. बी लीडिंग द aheads. So this is I really want to say कि आप अपनी content sorry, I having I am actually suffering with the sore throat, so I am having some bad vocals, sorry for that. So career पे focus करें, लेकिन उसके साथ साथ you have to be practical, जिसमें आपको अपनी डिग्री के साथ साथ अपनी स्किल पे सबसे ज्यादा फोकस करना है. थैंक यू Thank you सो so मच. much. सुफियान साहब, आपसे क्वेश्चन करना है कि पाकिस्तान में जो फ्रीलांसर्स हैं इनको क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं. सुफियान साहब का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराऊं तो माशाल्लाह बहुत अच्छे लेवल पे ये काम कर रहे हैं अमेज़न में. तो आप क्या आपने क्या क्या हर्डल्स फेस किए हैं? आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको ओवरकम किया जाए तो हम मज़ीद अपने फ्रीलांसिंग को पाकिस्तान के अंदर जो है प्रमोट कर सकते हैं? First of all, thank you very much, and I am very thankful to Mr. Hamid Mahmood, जिन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया पाकिस्तान के अंदर DTMP के नाम से. मेरा जो करियर स्टार्ट हुआ था फ्रीलांसिंग का, मैं उस वक्त एक डेथ पॉइंट पे था अपनी लाइफ के, ड्यू टू बिलिरुबिन. अगर कोई डॉक्टर हो यहाँ पे, दे नो वेरी वेल. फ्रीलांसिंग का करियर स्टार्ट करने के बाद फ्रीलांसिंग में बहुत सारे मसाइल फेस किए, हर्डल फेस की. अभी जो पाकिस्तान के अंदर फ्रीलांसर मसाइल को फेस कर रहे हैं वो दो हैं टोटल इस वक्त. नंबर वन, वो फाइवर, अपवर्क, पीपल पर हावर, वट एवर जो भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर प्रोफाइल बना रहे हैं, और उनकी प्रोफाइल्स या तो अप्रूव नहीं होती या तो अप्रूव होने के बाद नंबर ऑफ ऑर्डर्स आते हैं फिर सस्पेंड हो जाते हैं. जब सुबह जागते हैं नोटिफिकेशन चेक करते हैं उनके पास फिर ऑर्डर नहीं आते क्योंकि प्रोफाइल उनकी सस्पेंड हो चुकी है. एंड सेकंड नंबर पे उनको पेमेंट गेटवे की प्रॉब्लम फेस हो रही है फ्रीलांसर को. इसका सोल्यूशन भी है, क्योंकि फ्रीलांसर और डिजिटल मजदूर है किस्म का, और एक तिहाड़दारी लगाने वाला मजदूर और फ्रीलांसर में कोई भी फ़र्क नहीं है. और फ्रीलांसर थोड़े कंजूस भी होते हैं क्योंकि पैसे सेव करते हैं. सोल्यूशन उसका सिंपल सी है कि आप अपनी कॉरपोरेशन को यूएसए के अंदर रजिस्टर करें, किसी भी फेवरेबल स्टेट के अंदर, जस्ट लाइक एलोनाइज. यहाँ पे सर्विस बेस्ड बिजनेस 0% सेल टैक्स है उसके ऊपर. EIN नंबर आप लें उस पर, एंड देन ITIN नंबर अप्लाई करें, एंड देन गेट अ फिजिकल बैंक अकाउंट. आपको अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल बनानी चाहिए, ईमेल मार्केटिंग करनी चाहिए, कोल्ड कॉलिंग करनी चाहिए, देन यू विल गेट अ लॉट ऑफ बिजनेस. फ्रीलांसर अभी लिमिटेड नंबर ऑफ डॉलर्स बना रहे हैं, जस्ट लाइक 5,000 बना लेंगे, 10,000 बना लेंगे, देन वो स्टक हो जाएंगे उसके अंदर. अगर तो आपने, जैसा कि हमद भाई का भी 7 फिगर एजेंसी माइंड सेट है, $83,000 आ मंथ आपने बनाने, तो उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी. देन यू ओनली नीड टू गेट 42 क्लाइंट्स ऑन $2,000 आ मंथ. आप 12 मंथ के अंदर उसको कैलकुलेट करें तो $1.2 मिलियन तक भी ये बन सकता है. सिंपल. थैंक यू सो मच जी. मजर साहब, आप आए ज़रा अवार्ड्स इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दें, स्टेज पे आ जाए. थैंक यू.
Asha ji. Thank you so much, all the panelists. I'll request Mr. Hamid Mahmood and Imad Malik साहब to please join us on stage और हमारे जो panelists हैं उनको souvenirs पेश करें please. मजहर भट्टी साहब आ गए हैं जी. मजहर भट्टी साहब. नुमान मलिक साहब आप भी ज्वाइन करें. अच्छा, उस्मान चुगताई साहब ने हमें ज्वाइन किया है. उनका बड़ापन है कि वो पीछे बैठे हुए हैं. मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज़ हमें आगे ज्वाइन कर लें. प्लीज़ सर. एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. आप जाएं. कैसर भाई मल्टी मीडिया तो रेडी करवाएं. वी हैव टू प्ले अ डॉक्यूमेंट्री ऑफ मैडम एलिसन. हसन भाई मल्टी मीडिया रेडी करवाएं. होस्टिंगली की टीम यहाँ पे है. होस्टिंगली की टीम कितना टाइम लगेगा? मल्टी मीडिया ठीक है. प्लीज़ मल्टी मीडिया में अगर टाइम है तो हम अपना नेक्स्ट पैनल स्टार्ट कर लेते हैं. अगर मेरे साथ स्केड्यूल शेयर कर दें ना आप प्लीज़. So we have Usman Saab, Usman Chugtai Saab. Usman Chugtai Saab is one of our mentor of mentors, and thousands of following. A lot of youth in Pakistan follow him as well, and he has a set direction. Whenever we sit together, we always power discuss about the roadmap to a developed Pakistan, sir. So you have seen developed countries like United States and many other countries in the world. And then if you benchmark that with Pakistan, then of course you come up with a list of items that needs to be accomplished. So from your experience in your life and your professional career, what do you think is that particular benchmark list, and how we could bring and check mark those items to be a developed country as well? Thank you. Assalamu alaikum everyone. Assalamu alaikum. Asya, hi Alison. So Alison को बाद में अंग्रेजी में समझा लेंगे. हम बाद में मेरे साथ ही हैं. जो entrepreneurs.com वाला सोल्यूशन बताऊं कि पाकिस्तानी देसी सोल्यूशन बताऊं? हैं? कौन सा सोल्यूशन चाहिए? हैं? ऑक्सफोर्ड वाला, अमेरिकन वाला या हमारा? नहीं, आवाज नहीं आ रही मुझे. अच्छा देखो, हर रीजन के, हर जगह के लोगों के मुख्तलिफ मसाइल होते हैं. ठीक है. अमेरिकन्स ने आज से स्लेवरी 200 साल पहले उसके लिए सिविल वॉर लड़ी और आज वो एक आज़ाद कौम है. एक गुलाम कौम को आप
آزاد قوم والے لیسنز نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, تو پہلے تو ہم لوگوں کو کچھ بنیادی چیزیں جو ہیں ان کے اوپر بات کرنی پڑے گی جن سے ہماری اکانومی بدل سکتی ہے. تو اس کے لیے پہلا سوال پتہ کیا ہے کہ اس حال کے اندر کتنے لوگ شادی شدہ ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. ناٹ ایون 30%. ٹھیک ہے نا, ستیہ ہی ناس ہے ملک کی. ایسا 2 شادیاں کتنے لوگوں کی ہوئی ہیں؟ ایک بندے کی بھی نہیں. ٹھیک ہے, اب یہ سریحن خلاف ورزی ہے. آپ سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر ایک شخص آیا آگے کہنے لگا کہ بے انتہا غربت ہے, کیا فرمایا؟ شادی کر لو. کچھ عرصے بعد پھر آیا, پھر وہی رونا, پھر کہا ایک اور شادی کر لو. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو خاتون ایک مرد کو ڈنڈا دے سکتی ہے نا کام کرنے کے لیے, اور اس کے بعد جو اس کی اولاد جس کو کھین سکتی ہے, انسان مرد جو ہے یاد رکھیے گا کام کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے. تو اگر آپ سب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہماری قوم کے دماغ کے اندر نا ایک ڈال دیا گیا ہے نقطہ کہ یار میں پہلے سیٹلڈ ہوں گا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد میں کیا کروں گا شادی کروں گا, تو پتر تو یہ سیٹل ساری زندگی کوئی نہیں ہونا. ہاں, یہ پہلی بات ایک ذہن میں اچھی طرح نال سیٹل ہوئی ہے. ہاں جی, اگر ہم لوگ امریکنز کی بات کریں, دیکھیے ایک اسلام میں ایک مرد اور ایک عورت 2 گواہوں کی موجودگی میں ایک دوسرے کو میاں بیوی مان لے تو ان کی شادی ہو جاتی ہے. ہم لوگ بولتے ہیں جی امریکن شادی نہیں کرتے, بھائی وہ پبلکلی اناؤنس کرتے ہیں کہ وہ اس کا بوائے فرینڈ ہے یا اس کی گرل فرینڈ ہے, وہ اسی کو شادی سمجھتے ہیں. ہاں, وہ اسی کو شادی سمجھتے ہیں, اور ٹیکنیکلی جس کو وہ سوشلی ایکسیپٹ کرتے ہیں وہ شادی ہے. ہمارے یہاں پر مجھے یہ بتائیے کہ ایک بنیادی چیز جو ہے اس کے اوپر ہماری سوسائٹی میں بات نہیں کی جا رہی. ای کامرس کرنے تہن لوڑ کا دی ہے, تہن گھر تہاڈے پیو دا دانے تہاڈے پیو نے پا کے دیتے دینے, تو تسی کدے واسطے کام کرنا ہے؟ ٹھیک ہے جی, تو یہ پہلا فلسفہ, یعنی آپ کو ارج کہاں پر آئے گی کہ آپ نے زیادہ پیسے بنانے ہیں, اپنی اولاد کو زیادہ کمفرٹ دینی ہے, یا آپ نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے؟ پہلا مسئلہ یہ ہے. You mean کہ ہمیں why پتہ ہونا چاہیے, why do you want to do that? Pardon? Why do you want to do that? why پتہ ہونا چاہیے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال کے اندر انسان کو جو انٹرنل جو انسٹنکٹ ہے, کہہ رہے ہو نا ای کامرس نہیں کرنی. نہیں, ای کامرس تو تب کریں گے نا جب ضرورت ہوگی. کیوں نہیں کر رہی قوم؟ امریکنز جو ہیں 90% امریکنز جو ہیں ان کے اپنے گھر نہیں ہیں, یہاں تو کرائے پہ رہتے ہیں یا مورگیج پہ رہتے ہیں. یہاں پر 70% آبادی اپنے پیو کے گھر میں رہتی ہے, وہ سوچتے بھی نہیں ہے کہ زیادہ تر. ہاں, اسے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے, تو میرے خیال سے پہلا مسئلہ جو ہے یہ آپ لوگوں کا یہ ہے. دوسرا مسئلہ جو ہے وہ بھی اسی سے جڑا ہے کہ جب آپ کو ضرورت نہیں ہوگی تو آپ کرو گے کیوں, آپ سوچو گے کیوں, آپ تدبر کیوں کرو گے, کوشش کیوں کرو گے؟ تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو گروتھ کے لیے روڈ میپ چاہیے ہے, سارے سولوشنز اویلیبل ہیں. ہم لوگ اپنی بیسک لائف کی طرف آئیں اور شہروں سے دور جائیں, اور میری دعا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر اسٹار لنک آ جائے تو میں سمجھتا ہوں آپ لوگ شادیاں کر لو, اسٹار لنک آپ کے گھروں کے اندر اویلیبل ہو, ہائی سپیڈ انٹرنیٹ آپ لوگوں کے گھروں کے اندر اویلیبل ہو, تو سوائے آپ لوگوں کی جو کاہلی ہے, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کی کاہلی کے علاوہ آپ کو ای کامرس کرنے میں, پوری دنیا میں فری لانسنگ کرنے میں, پوری دنیا میں اپنے بزنسز برانڈ بلڈ کرنے کے اندر کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے ہماری سستی کے, کاہلی کے. سب سے آسان کام یہ ہوتا ہے کہ ایکسکیوز بہت کرتے ہیں. I've seen people doing a lot of excuses. جس دنیا میں سبھی کرتے ہیں, امریکنز عرب کسی کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا, لیکن آپ کو کیا ہے, گھر میں گھر والی چاہیے جو ہر وقت صبح دوپہر شام آپ کو کبھی لاتے مارے کبھی تانے مارے, چل جا کچھ کر. ٹھیک ہے جی, میرے خیال سے یہی سولوشن ہے گروتھ کا. تھینک یو. تھینک یو سو مچ عثمان بھائی. عثمان بھائی کے ساتھ ذرا بات کرنے کا مزہ آتا ہے, اس لیے میں ذرا پنجابی میں بھی شروع ہو گیا تھا. سو وی ہیو حافظ ابراہیم عبداللہ صاحب. ابراہیم صاحب, آپ کو یاد ہے کہ تقریباً 1 سال پہلے یہ ہمارے چیف ہیں جی ایتھیکل پرو کے, اور جب ہم نے انیشیٹو شروع کیا کہ ہم نے علماء کو کنیکٹ کرنا شروع کیا آرگنائزیشنس کے ساتھ, پہلے تو اس کی سوچ آتی ہے, اور جب یہ سوچ لے کے آئے تو لوگوں نے کہا کہ یو آر کریزی, پاکستان کے اندر یہ کام نہیں ہو سکتا. ایسے ہی ہے جی حافظ صاحب؟ بالکل بالکل. تو ہم نے کہا کہ ایسے کام کرنے کا تو مزہ آتا ہے جب کہہ دیں کہ یار یہ امپاسبل ہے. تو 1 سال کے اندر تھوڑا سا ہمیں کارگزاری دیں ود ان 5 منٹس
کہ الحمدللہ کہاں سے شروع ہوا تھا, کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہاں پہ آگے ہیں, اور کیسے یہ جو اخلاقیات کا ایک ریولوشن آ رہا ہے, اور کہ ہماری چیزیں تبدیل ہو جائیں, ہم اپنے آپ کو تبدیل کر لیں, اور لوگ تبدیل کرنے کو تیار ہیں. تھوڑی سی ہمیں کارگزاری دیں اس کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم. آج مجھے یقیناً بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے. آج میرا دل نہیں کر رہا کہ میں کوئی بات کروں یا کوئی تقریر کروں یا کوئی چیز بیان کروں. صبح سے آیا ہوا ہوں, صبح سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ایتھیکل پرو نے 1 سال پہلے ایک ویژن دیا تھا, جو ہماری سوچ تھی کہ جب ہم 3-4 لوگ بیٹھ کے یہ سوچ رہے تھے کہ یار ایک یہ کام ہم ایتھیکل پرو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں, پھر ہم نے مشورہ کیا حامد محمود صاحب سے, عثمان رضا جلحہ صاحب سے, حسین احمد قاسمی صاحب سے, ہم سب بیٹھے اور ہم نے ایک مشورہ کیا کہ یار پاکستان میں ایتھکس پہ کام کرنا ہے, پاکستان میں دیانتداری پہ کام کرنا ہے, امانت داری پہ کام کرنا ہے. تو جب ہم نے سوچا اور ہم نے الحمدللہ اس کا آغاز کیا, جو آج 1 سال مکمل ہو چکا ہے, تو ہم جب نکلے مارکیٹ میں تو ہمیں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ نہیں کر سکتے آپ. کوئی کچھ کہہ رہا تھا, میں وہ الفاظ نہیں دہرانا چاہ رہا. تو ہمیں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ پاگل ہیں, یہ کس چیز کی بات کر رہے ہیں, یہ مولویوں کو لیں, ان کا کیا تعلق ہے. تو دیکھیں, مجھے تو ہم سب نے جس نبی کے امتی ہیں, اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ علماء کرام جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. اب انبیاء کا جو سلسلہ ہے وہ تو ختم ہو چکا ہے, اب جو اس کے وارث ہیں وہ علماء ہیں, جو 8 سے 10 سال جو ہیں وہ چٹائی پہ بیٹھ کر قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں. ہم نے سوچا کہ ہم برج کا کردار ادا کریں, عام طبقے کے ساتھ علماء کو کنیکٹ کریں, ہم مل بیٹھیں, جو ایک غیب ہے اس کو دور کریں. تو ایتھیکل پرو نے الحمدللہ 21 ٹاپکس تیار کیے اور پھر ہم مارکیٹ میں لے آئے, اور پھر الحمدللہ آج بھی میں بڑی خوشی سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی ہمارا ایک سیشن جو ہے وہ چل رہا ہے. ہمارے عالم جو ہیں وہ اس وقت بھی ایک جگہ پر جو ہے وہ سیشن ڈلیور کر رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑی ہمارے لیے خوش قسمتی ہے. میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ باتیں بہت ہو چکی ہیں, بہت کچھ ہو چکا ہے, لیکن اب ہم کچھ عملی طور پہ کر لیں. جو کچھ میں کر سکتا ہوں وہ کر لیں. یہ نہ ہے میرے اندر بھی خامی ہے, میں بھی ایک گناہ گار انسان ہوں. میں یہ نہیں کہتا, یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں بہت بڑا نیکوکار ہوں. میرے اندر بھی غلطی ہیں, میری بھی اصلاح کریں, ہم مل جل کر کریں, ایک دوسرے کی اصلاح کریں. تو اور کس نے کرنی ہے؟ ہم نہیں کرنی ہے. وتوکل اللہ, اللہ پر توکل کرنا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ارسلان بھائی نے یہ آیت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ کسی بھی قوم کی حالت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تبدیل نہیں کرتے اس وقت تک جب تک وہ قوم جو ہے وہ خود تبدیل نہ ہونا چاہے. تو ہم نے خود کوشش کرنی ہے, پھر چینجنگ آئے گی. اصل ہمارا مقصد ہی یہ ہے. تو ہم آج اس ہال میں بیٹھا ہوا ہر شخص جو ہے وہ ایتھیکل پرو کا ایک ممبر ہے. آج میرے ساتھ ایک وعدہ کریں کہ آج یہاں سے جاتے ہوئے جہاں جہاں ہماری آواز جائے گی ہم اخلاقیات کا بول بالا کریں گے. بس قرآن مجید کی ایک آیت ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا, وہیں پر ایک خاص صفت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں. یہ کوئی اگر وہ فیم ہوتی تو پروبلی وہ پیچھے نہ بیٹھتے, وہ دیتے نہ, وہ ہمبلنس سے وہ پھر نہ رہے ہوتے. ٹھیک ہے, سو ڈیفینیٹلی the fame is not the destination, the money is not the destination,
then what is the destination? The destination is that we should be the human being who is spreading the goodness around the society, and he's a person who's not harming any other human being and living a very balanced and good life as per the moral values. So please round of applause for Usman bhai. Finally, we have Hussain Ahmad Qasmi Saab, Sahibzada Zahid Mahmood Qasmi. इनके वालिद साहब का पाकिस्तान के अंदर और इनके जो दादा हैं उनका पाकिस्तान के मोरल एतबार से, अकीदे के एतबार से बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशंस हैं. या आप ये समझ लें कि इन्होंने पाकिस्तान के एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर जो कि ख़त्म नबूवत का एक पिलर है उसको भी ऐसे होल्ड करके रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह. और जब हम एथिकल प्रो के इनिशिएटिव को लेके गए, मैं इनके वालिद साहब के पास गया, और ये इनके वालिद साहब वो हैं जिनके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग उनके पैरों में आके बैठते हैं. एक तो उन्होंने मुझे जगह दी, आई एम नॉन आलिम, IT का बच्चा हूँ मैं, और उन्होंने मुझे अपने साथ बैठने दिया. और फिर उसके बाद ना कि सिर्फ बैठने दिया बल्कि जो हमने उनको प्रपोज़ल दिया था, तो इनके वालिद साहब और मरकज़ी उलमा कौंसिल वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट कोलैबोरेटेड विद आवर ऑर्गेनाइजेशन विद इन 2 months ऑफ द लॉन्च ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, जब हमारे पास कोई और सपोर्ट नहीं थी. सो प्लीज़ राउंड ऑफ अपलॉज फॉर हुसैन साहब और इनके वालिद साहब और मरकज़ी उलमा कौंसिल. हुसैन साहब जल्दी से आप हमें थोड़ा सा बता दें कि मरकज़ी उलमा कौंसिल जो पाकिस्तान में एक चेंज ला रहा है और आपके जो एफ़र्ट्स हैं वो क्या हैं, और इखलाकी एतबार से आप लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, काइंडली ऑडियंस को बताइए. थैंक यू. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन. क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरान व अल्लमहु सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम. आज का ये चेंज मेकर समिट जो कि द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में DTMP और वॉलंटियर्स फोर्स पाकिस्तान ने मुनक्किद किया, इस पर मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप सब हजरात को सलाम पेश करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त को निकाल कर आज यहाँ पर तशरीफ़ लाए. मरकज़ी उलमा काउंसिल पाकिस्तान आज से 1 साल कबल एथिकल प्रो के साथ इसका इल्हाक हुआ और हमने मिलकर एक प्लेटफॉर्म जिसकी बुनियाद झूठ ना बोलने पर रखी, जो कि आज के इस पुरफितन दौर में सबसे मुश्किल काम है. घर घर में, गली गली में, बात बात में झूठ बोला जाता है. कौन सा ऐसा कारोबार है जिसमें झूठ नहीं आता? कौन सा ऐसी बात है जिसमें फरेब नहीं है? आज के इस पुरफतन दौर में हमने इस आवाज़ को उठाया. हमने उलमा के साथ मोहतरम हामिद महमूद साहब का जो नज़रिया था इसको रखा. हमने इजलास किया. मरकज़ी उलमा काउंसिल पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान के जय्यद उलमा, मसाजिद और मदारिस वाले जो कि इसके साथ मुंसलिक हैं और दीन इस्लाम के लिए बेशक जो जैसा कि मैंने आयत मुबारक तिलावत की कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाता है कि दीन जो है सबसे बेहतरीन है वो इस्लाम है. अल्लाह ताला के यहाँ जो सबसे बेहतरीन दीन है वो इस्लाम है. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना आप पर और हम पर ये हमारा हक नहीं, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इसको अपने इस फरीज़ा को अंजाम दें. और एथिकल प्रो के साथ हमारा ये ताल्लुक़ जो हमने कायम किया, इसकी आवाज़ हमने फैसलाबाद में झूठ नहीं बोलेंगे के नाम से हमने एक कॉन्फ्रेंस की. उसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बड़ी इंडस्ट्रीज़, वकला, ताजर और डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और तमाम फील्ड्स को हमने एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया और उलमा के साथ जोड़ा.
اور آج بھی میرے بھائی حافظ محمد ابراہیم عبداللہ صاحب، ہم نے آج بھی ایک سیشن ابھی اس وقت ایتھیکل پرو کا ڈلیور ہو رہا ہے. تو یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ آپ کے لیے بھی. یہ ایتھیکل پرو ہمارا نہیں، یہ آپ کا پلیٹ فارم ہے. جھوٹ نہیں بولیں گی کہ آواز، یہ ہماری ذمہ داری تو ہے، لیکن آج